عمل، اس لیے کہ امام جواد کی 2 رکعت نمازیں بھی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ رزق کے لیے سب سے بہترین، دنیاوی کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، اگر آپ 2 رکعت نماز امام جواد اور نماز کے بعد 100 دفعہ ہدیہ کر کے اس امام کو دنیا کی کوئی چیز بھی مانگ لیجئے، اور جس کو یقین نہیں آتا تجربہ کر کے دیکھ لے، امام جواد اس کو وہ دے دیں گے، کیونکہ امام جواد جو ہیں وہ بغیر مانگے ہی اتنا دینے والے ہیں۔ تسبیح ہدیہ کر دیں، اس امام کے لیے 100 دفعہ ختم وارد ہوئی ہے، اور علماء نے بیان کیا مجرب عمل ہے، خصوصاً اگر رزق کی تنگی ہو تو 100 دفعہ ہدیہ کریے اپنے اس نوے امام کو، اور ساری پریشانیوں سے نجات لے لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بچہ بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑی طمانینت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، بڑے جاہو جلال کے ساتھ، حیدری روب کے ساتھ بالکل سڑک پہ کھڑے رہے، اور اس نے کہا کہ جب سب بھاگ گئے تم کیوں نہیں بھاگے؟ بس جملہ سمجھ لیجئے گا آپ، جب سب بھاگ گئے تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو پہلے تو میں امامت کے لفظ کہوں، اور پھر اپنی خطابت کا لفظ کہوں، کرار کا بیٹا ہوں، حیدر کرار کا بیٹا ہوں۔ اب امامت کے لفظ سنیے، انہوں نے کہا کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، میں نے کوئی غلطی نہیں، اس میں بہت بڑا پیغام ہے، پیغام یہ ہے کہ گناہ کرو تو ڈرنا۔ ارے توجہ چاہتا ہوں بھائی، ہے گناہ کر کے ڈرنا، بغیر گناہ کے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو ڈروں کیسے؟ انہوں نے کہا کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ راستہ بھی تنگ نہیں ہے، اور زمین تمہاری جاگیر نہیں ہے، سمجھ رہے آپ؟ راستہ تنگ نہیں ہے۔ اب وہ سنے، مامون جو تھا پڑھا لکھا آدمی تھا، بادشاہوں میں سب سے بڑا پڑھا لکھا بادشاہ مامون تھا، جو علماء کی قدر کرتا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ بھائی یہ بچہ تو کچھ عجیب و غریب ہے، لہذا وہ گیا اور وہ شکار کر کے لائے، وہ شکار کرا، اپنے باز کو چھوڑا، باز نے ایک چھوٹی سی مچھلی کو پکڑا، اور انہوں نے مچھلی کو ایسے دبوچ لیا ہاتھ میں، ایسے ایسے کر کے آئے، منظر پھر وہی ہے، سارے بچے بھاگ گئے، یہ پھر بھی کھڑے ہیں، انہوں نے پھر وہی سوال کیا، ادھر سے امامت نے پھر وہی جواب دیا، کہنے لگے بچے پہلے تو یہ بتاؤ تم ہو کون؟ کہا میں علی رضا کا بیٹا ہوں، اور جیسے ہی کہا علی رضا کا بیٹا ہوں، کہا تم کو تو ایسا ہونا ہی چاہیے، کہنے لگے بتاؤ یہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ چھوٹی سی مچھلی، بالکل ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اگر امام یہ کہہ دیں کہ مچھلی کا بچہ ہے، تو ادھر بادشاہت کے لوگ تعویل کریں گے کچھ نظر آ گئی ہوگی، کچھ مٹھی کھلی رہ گئی ہوگی، کچھ فلاں فلاں ہو گیا ہوگا کام۔ امام نے کہا دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہوں کے کچھ شوق ہوتے ہیں، ان شوق میں سے ایک شوق شکار کرنا ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں، سمندروں پہ پہنچتے ہیں، اپنے باز پانی میں چھوڑتے ہیں، وہ باز چھوٹی سی مچھلی لے کے آتا ہے، بادشاہ اسے اپنے ہاتھ میں دبوچ لیتا ہے، اور پھر امامت کا امتحان لیتا ہے۔ اور امامت کا انہوں نے کہا بھائی یہ عام بچہ تو ہے نہیں، اور ابھی تو ہم نے ایک کو مارا تھا اس کے علم کی وجہ سے، مگر یہ کیا پتا تھا کہ یہ بھی اتنا ہی بڑا عالم ہے۔ اب انہیں اپنے دربار میں لے گئے، اور شوقین تھے، ایک تو یہ ہے کہ میں، اور چلے تو دربار میں پہنچ گئے، اور وہ دربار میں شوقین ہے بادشاہ مقابلہ کرانے کا۔ لوگوں نے کہا اپنی برابر میں چھوٹے سے بچے کو بٹھا لیا، وہ جو مفتی تھے، وہ جو یحییٰ ابن اقسم قاضی تھا، وہ جو ابن داود تھا بغداد کا قاضی، ان کو جلن ہونے لگی، یار ہم اتنے بڑے بڑے 80 سال کے، یہ چھوٹا سا 7 سال کا بچہ بادشاہ نے اپنی برابر میں بٹھا لیا۔ اس نے کہا اس کا مقابلہ تم علم میں نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کیسے کریں گے؟ وہ توپ سمجھتے تھے اپنے آپ کو، جو فقیہ تھے، بھلا یہ بچہ ہمارا کیا مقابلہ کرے گا؟ انہوں نے کہا استاد آپ ہی سوال کرو۔ اور یحییٰ ابن اقسم سب سے بڑے استاد، سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے قاضی، اور جن کی طوطی چہکتی تھی، اور انہوں نے کہا کہ میری توہین ہے بچے سے سوال کرنا۔ مامون نے کہا نہیں، کر کے تو دیکھو۔ ارے بھائی ذرا تجربہ کرنے میں کیا جاتا ہے؟ اب وہ دوسرے فقیہ کہنے لگے بھائی استاد ایک سوال ایسا کرو نا کہ یہ الجھ کے رہ جائیں،
کہنے لگے ویسے تو میرا اسٹیٹس نہیں ہے کہ میں ان سے سوال کروں، لیکن جب تم کہہ ہی رہے ہو اور اتنی بڑی جگہ انہیں کہا، جگہ نہیں دے دی ہے، داماد بناؤں گا، اپنی بیٹی بھی دوں گا۔ اب انہوں نے سوچئے، جب ان کے ذہن میں آ گیا کہ یہ اگر بچہ داماد بن گیا تو ہماری تو حیثیت بالکل، تو اب بھاری سا کوئی سوال کریں، اور کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ، اگر کوئی محرم یعنی احرام باندھنے والا، جو احرام باندھا ہے اسے محرم کہتے ہیں، اگر محرم کسی چیز کا شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اب امامت نے اس بڈھے کو بڑی عجیب سی نظر سے دیکھ کے کہا، بڑے میاں تمہارا تو سوال ہی ادھورا ہے۔ ارے بھائی توجہ چاہتا ہوں، انہوں نے کہا تمہارا سوال ہی ادھورا ہے۔ کہا ادھورا کیا ہے؟ کہا پہلے تو یہ بتاؤ، شکار کرنے والا محرم تھا یا محلل تھا؟ احرام باندھے ہوئے تھا یا احرام نکال دیا تھا؟ آزاد تھا یا غلام تھا؟ مالک تھا یا آقا تھا؟ مرد تھا یا عورت تھا؟ شکار جہالت کی حالت میں کیا یا جانتے ہوئے کیا؟ شکار کس چیز کا تھا؟ شکار دن میں کیا یا رات میں کیا؟ اب اتنی شقیں سن کے وہ لیٹ گئے، سمجھ رہے؟ وہ لیٹ گئے، ہم اتنی کہاں، یہ تو بتاؤ بھائی آخر شکار کاہے کا کیا ہے؟ 70 شکلیں نکال دی خالی سوال میں، 70 شکلیں، یہ باقاعدہ 10-15 ورقوں کی چیز ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس کا کیا تو یہ حکم ہے، اور اس کا کیا تو یہ حکم ہے، اور اس حال میں کیا تو یہ حکم ہے۔ اب جو شقیں بیان کرنی شروع کی امام نے تو اپنے ہی سوال میں چکرا کے رہ گئے، اور دنیا کو امامت نے بتا دیا کہ یہ نہ دیکھنا بوڑھا کون ہے۔ اب وہ تو چکرائے پڑے ہیں۔ ارے بھائی اتنی شکلیں آج تک تو ہمارے ذہن میں یہ کبھی آئی نہیں ہے، یہ تو پڑھنا پڑے گا اس سے بیٹھ کے۔ امامت نے اب مامون کہنے لگا اچھا میں یہ بچہ بھی آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہے؟ کہنے لگے ابھی تو اپنے پوچھے ہوئے میں پھنسے ہوئے ہیں، اب یہ پوچھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ امام نے کہا نہیں ہلکا سا پوچھتا ہوں۔ پوچھئے۔ کہا ایک عورت صبح کو دیکھی ایک مرد نے تو وہ حرام تھی، 1 گھنٹے کے بعد حلال ہو گئی، پھر ظہر کے وقت حرام ہو گئی، پھر عصر کے وقت وہی عورت حلال ہو گئی اس کے لیے، پھر مغرب کے وقت حرام ہو گئی، پھر عشاء کے وقت حلال ہو گئی، پھر رات میں حرام ہو گئی، صبح میں پھر حرام ہو گئی۔ ارے بھائی ایک عورت صبح کو نظر ڈالی تو ناجائز، اور ظہر کے وقت نظر ڈالی تو جائز۔ اب یہ آپ کا بھی ذہن تھوڑا سا الجھ رہا ہے یا نہیں الجھ رہا؟ تھوڑا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بھائی ایک عورت کی طرف یہ تو نظر کرنا حرام ہے، ابھی کیا 2 گھنٹے میں حلال ہے 2 گھنٹے میں حرام ہے؟ کہنے لگے کہ جی ہم سے تو سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا ممکن بھی ہے کیا کہ ایک ہی عورت اتنی دفعہ حلال ہو اور اتنی دفعہ حرام ہو؟ امام نے کہا بتاتا ہوں ابھی۔ جب صبح کو آپ نے ایک عورت کو دیکھا تو وہ کسی کی کنیز تھی، آپ کے لیے حرام تھا اس کنیز کو دیکھنا، آپ نے پیسہ دیا کنیز کو خرید لیا، اب یہ تمہاری کنیز ہو گئی، دیکھنا کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا۔ ظہر کے وقت اسے آپ نے آزاد کر دیا، اب یہ اپنے مولا پہ حرام ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ عصر کے وقت آپ نے اس سے نکاح کر لیا، اب آپ کی بیوی ہو گئی۔ اب شام کے وقت آپ نے اسے کہہ دیا تم تو میری ماں جیسی ہو، تو حرام ہو گئی۔ مغرب کے وقت کفارہ دے دیا تو حلال ہو گئی، سمجھ رہے آپ؟ رات کے 12 بجے طلاق دے دی، صبح کو جا کے منا کے لے آئے، اسے کہتے ہیں رجوع، طلاق ہے جی۔ اب طلاق کے مسئلے تو مجھے نہیں پڑھنا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اتنے شقیں سن کے حیران پورا مجمع ہو گیا۔ حکومت نے اپنی بیٹی کی شادی امام سے کر دی، ام الفضل کی شادی ہو گئی۔ ام الفضل نے شکایتوں پہ شکایتیں، شکایتوں پہ شکایتیں، شکایتوں پہ شکایتیں، اس لیے کہ امام نے ایک دوسری خاتون سے شادی کی، جس خاتون سے 10ویں امام ہوئے، ان سے اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی، بس اتنا ہی اشارہ کافی ہے، نہیں دی، اس لیے کہ اللہ معصوم کی ماں اسے ہی بناتا ہے جس کا کیریکٹر پاک ہو۔ اب جو واقعہ شہادت کا سبب بنا، امام علیہ السلام کی شکایت، مامون نے تو کوئی توجہ دی نہیں، مامون مر گیا، اس کا بیٹا آ گیا، اور اس کا بیٹا آ گیا تو اس نے بہن نے بھائی سے شکایت کی،
शिकायतों में मसला हल होगी। अब एक मसला आया, उसको गौर से सुनिए जरा, और उसी के साथ एक अमल, इसलिए कि इमाम जवाद की 2 रकत नमाज है, बिल्कुल नमाज सुबह की तरह पढ़ सकते हैं। रिज़्क़ के लिए सबसे बेहतरीन, दुनियावी कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, अगर आप 2 रकत नमाज इमाम जवाद पढ़ता हूं सुन्नत कुर्बतन अल्लाह, और नमाज के बाद 100 दफा सलावात हदिया करके इस इमाम को दुनिया की कोई चीज भी मांग लीजिए, और जिसको यकीन नहीं आता तजर्बा करके देख ले, इमाम जवाद उसको वो दे देंगे, क्योंकि इमाम जवाद जो हैं वो बगैर मांगे इतना देने वाले हैं। तो 2 रकत नमाज सुबह की तरह, और 1 दफा सलावात की तस्बीह हदिया कर दें। इस इमाम के लिए 100 दफा सलावात रिवायात में वारिद हुई है, और उलमा ने बयान किया मुजर्रब अमल है, खुसूसन अगर रिज़्क़ की तंगी हो तो 100 दफा सलावात हदिया करिए अपने इस नवे इमाम को, और सारी परेशानियों से निजात ले लीजिए। अब इस इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आप देखिए कि शहादत का सबब क्या बना इनकी, वो सुन लीजिए बस। एक चोर लाया गया, एक चोर दरबार में मोतसिम के सामने, इब्ने दाऊद जो बगदाद का काजी था वो बैठा था, तमाम फुकहा से मसला पूछा चोर की सजा क्या है, सबने कहा सारिक़ु वस्सारिक़ु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चोर के हाथ काट दिए जाएं। उसने कहा ये तो है कि चोर के हाथ, अमा काटे कहां से, हाथ कटे तो कहां से कटे। तो एक जो बिल्कुल जाहिल थे उन्होंने कहा पूरा ही उड़ा दो। ये बड़ा अच्छा काम किया इसने, कहने लगे जी झंझट में पढ़ने की क्या जरूरत है, पूरा ही काट दो। अब जो थोड़े से पढ़े लिखे से थे वो समझा नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, कुरान मजीद से दलील होनी चाहिए। उन्होंने कहा तो कहां से काटे, अब इब्ने दाऊद बोले कि पूरा गट्टा काट दो, यहां से लेके यहां तक, इसलिए कि कुरान मजीद में है फतयम्ममू सईदन फमसहू बेवुजूहिकुम व ऐदीकुम, यानी तयम्मुम करो अपने चेहरे पर, मसा करो तयम्मुम में अपने चेहरे पर और अपने, तो अब मसे में यहां से तो नहीं लिया जाता, मसे में यहीं से लिया जाता, तो इसको कुरान ने हाथ कहा है, और वहां भी कुरान कहता हाथ काटो, तो हाथ यानी इतना, वो काट दो। दूसरे लोग खड़े हो गए नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है, यहां से नहीं कटेगा यहां से कटेगा, इसलिए कुरान मजीद ने कहा कि कोहनियों से उंगलियों के सरे तक हाथ धो, तो कुरान ने इसे हाथ कहा है तो यहां से काटिए। वो अपनी दलील लाए, वो अपनी दलील लाए, एक कहता है पूरा काट दीजिए। अब उसने कहा कि ए मोहम्मद अल जवाद तुम्हारी क्या राय है, उन्होंने कहा हम राय नहीं देते कुरान पढ़ते हैं। कहा बताइए, ये भी कुरान से ही बोल का गलत बोल रहे हैं, इसकी इतनी उंगलियां काट दीजिए बस, खुदा की कसम सुनिए, उंगल न यहां से कटेगा न यहां से कटेगा न यहां से, उंगलियां कटेंगी। अब वो जितने मुफ्ती थे वो ये कैसे, ये कैसे, अब मैं आपको फिक्र का मसला समझाऊं तो ये बात आपकी समझ में आए, चूंकि इससे तो पहले नहीं आएगी, सलावात अच्छी सी पढ़ेंगे तो आए। खुदा की कसम बड़ी हिस्ट्री की महफिल है, अब वो आपको अंदाजा भी है कि मैं कितनी मेहनत करके आया हूं इसमें। तो आप वो मसला सुन लीजिए। देखिए सजदे में 7 चीजें हैं जिनका जमीन पे रखना वाजिब है, और उनको कहते हैं आज़ाए सजदा। सजदे में 7 चीजें हैं, हालांकि मैंने देखा है कि बाद जवान लोग सजदे की हालत में कमर में खुजाते रहते हैं, ऐसे कोई जेब में हाथ डाल रहा है, मोबाइल बजा सजदे की हालत में, इसलिए कि ये तो पता नहीं कितनी चीजें खराब कर रहा है मोबाइल। तो सजदे की हालत में मोबाइल बजा, इन्होंने खट दस यूं हाथ उठा के दबा दिया, मोबाइल नहीं दबा नमाज दब गई, मोबाइल नमाज गई। इसलिए कि शरीयत का हुक्म है 7 चीजें जमीन पर टेकना वाजिब है, एक भी उठ गई तो नमाज नहीं है। पेशानी, दोनों हाथ की हथेलियां, दोनों घुटने, दोनों पैर के, तो सजदा अंगूठे फैला के ना करा करें भाई, अंगूठे जमीन पे रखे होने चाहिए आपके, जिसका कट गया हो या वो एक अलग मसला, लेकिन ये 7 चीजें कहां रखनी वाजिब है, जमीन पर टेकना इन 7 का वाजिब है।
اور اس کے لیے روایت، اگر میں سجدے کی ہسٹری پڑھتا، کبھی محرم میں پڑھتا ہوں، حسینیہ زہرا میں نے پڑھی ہے یہ ہسٹری سجدے کی، تو اسی لیے روایت میں موجود ہے کہ اگر پورا بدن گل سڑ بھی جائے قبر میں تو یہ ساتوں چیزیں نہیں گلتی، چونکہ سجدے کی حالت میں تم نے زمین پر رکھی، اور ان ساتوں جگہوں سے نور نکلے گا قبر میں، تو لہذا یہ اعضائے سجدہ ہے، ان کی اہمیت ہے، تو اعضائے سجدہ کا زمین پر رکھنا واجب ہے۔ قرآن مجید، خدا کی قسم محفلیں تو بڑی سنی ہوں گی، امام کا استدلال دیکھ لیے، امام نے فرمایا ان المساجد للہ، یہ جو سجدہ کرنے کی جگہ ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں، ایک ایک آدمی مگن ہو جائے محفل میں۔ ان المساجد للہ، سجدہ کرنے کی جو جگہ ہیں وہ اللہ تعالی کے لیے ہیں۔ 7 چیزوں کا نبی نے فرمایا سجدے کی حالت میں رکھنا واجب ہے۔ اگر تم یہاں سے کاٹ دو گے یا یہاں سے کاٹ دو گے یا یہاں سے کاٹ دو گے تو آدمی سجدے کے لائق نہیں رہے گا۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں، چونکہ جب ہاتھی کاٹ دیے تو 2 چیزیں کم ہو گئیں، تو اب یہ قیامت تک سجدے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندے کو اتنی سزا نہیں دیتا کہ وہ عبادت کے لائق بھی نہ رہے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آلہ۔ اللہ اپنے بندے کو اتنی سزا، بھائی اگر یہ کٹ گیا تو عبادت کے لائق بھی، سجدے کے لائق بھی نہیں ہے۔ نہیں، اتنا کاٹ دو تاکہ سجدہ کرتا رہے، تو لہذا عبادت کے لائق رہے۔ انہوں نے کہا تمہاری بات میری عقل میں آ گئی، مفتی ناراض ہو گئے، فتویٰ ہم سے دلاتے ہو، مانتے ہو ان کی۔ اب انہوں نے اس مسئلے میں امامت کو قتل کر دیا۔ وہ قتل کا واقعہ چونکہ شہادت نہیں ہے وہ میں پڑھتا، یہ ہوا۔ دوسری آج مناسبت ہے جناب علی اصغر کی،